صدر پاکستان نے آج خط لکھا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. سب سے پہلے کور دلشاد صاحب، کیا صدر تاریخ دینے کے مجاز ہیں الیکشن کی آرٹیکل 48(5) کے تحت؟ آپ کا کیا خیال ہے کور دلشاد صاحب؟ جناب، اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ آرٹیکل 48 کا سب سیکشن 5 کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط لکھنے کے مجاز ہی نہیں. اس کے لیے پرائم منسٹر کی ایڈوائس لازمی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 48 میں کہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس پر جو ہے وہ پریزیڈنٹ آگے چلتا ہے. تو یہاں پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے بغیر خط لکھنا جو ہے وہ غیر منطقی ہے. اور سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ جو سیکشن جو ہمارا آرٹیکل 58(1) اور سیکشن جو الیکشن ایکٹ کا 57 اور 58 کو ساتھ ملا کے پڑھا جائے تو جو الیکشن کی تاریخ مقرر کرنے کے جو اختیارات ہیں وہ الیکشن کمیشن پاکستان کو تفویض کر دیے گئے ہیں. الیکشن ایکٹ کے تحت جو ابھی حال ہی میں جو پارلیمانی ایکٹ ہوا اس میں انہوں نے آرٹیکل سیکشن 57 میں ترمیم کر کے جو پریزیڈنٹ کا جو استحقاق تھا مشاورت کا وہ حذف کر دیا. ہاں، لیکن آئین تو کلیئر ہے نا سر کہ پریزیڈنٹ dissolves National Assembly, appoint a date not later than 90 days for the date of for the holding of a general election to the Assembly. آئین آگے آئے گا نا، ایکٹ تو نہیں آئے گا. آئین کا آرٹیکل 90 کا جو آپ بات حوالہ کر رہے 90 ڈیز الیکشن کروانے کے بارے میں، تو بس سب سے بڑی اہم کی رکاوٹ جو ہے وہ آرٹیکل 51 بھی ہے. 51 کیسے رکاوٹ ہے سر؟ ہولڈ میں زبیر صاحب، آپ کے خیال میں صدر تاریخ دے سکتے ہیں؟ دیکھیے بالکل سر، یہ بالکل میں ان سے اختلاف کرتا ہوں کنور صاحب سے جو کہ ایکسپرٹ ہے. دیکھیے اس کے اندر جو ڈیزالو ہوئی پارلیمنٹ، میں آ رہا ہوں کور دلشاد صاحب، آپ کی کٹ گئی تھی تو اب ذرا زبیری صاحب بول رہے ہیں، آپ کی آواز اب بھی ہمیں نہیں آ رہی. میں آتا ہوں ان کا جواب سن لیں، پھر آپ اپنا ایڈ کر دیجیے گا اس میں. جی زبیری صاحب. دیکھیے آپ دیکھیں اس کے اندر جو پرائم منسٹر نے ایڈوائز دی 9 تاریخ کو صدر مملکت کو کہ ڈیزالو کر دیں آپ اسمبلی. صدر مملکت نے ڈیزالو کر دی، یہ 48 گھنٹے والا پیریڈ نہیں لگا. تو یہاں صدر نے اس سمری کو سائن کیا جو پرائم منسٹر کی ایڈوائز پر آن کی، اور آرٹیکل 58(1) کہتا ہے کہ when the president shall dissolve the national assembly on the advice of the prime minister تو اور دا کیبنٹ. تو اب انہوں نے 58(1) میں اپنی استحقاق کو استعمال کرتے ہوئے اس کو ڈیزالو کیا، لیکن ایڈوائز ان کو 48(1) میں آئی. اور جب پریزیڈنٹ، اس کے مطلب اسمبلی جو نیشنل اسمبلی جو ڈیزالو کی وہ ڈیزالو کی پریزیڈنٹ نے. اگر پریزیڈنٹ جب ڈیزالو کرتے ہیں نیشنل اسمبلی تو پھر ہم آرٹیکل 48(5) میں آ جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹین ان کلوز 1، یعنی یہاں جب تاریخ دے گا صدر تو وہ کلوز پرائم منسٹر کی ایڈوائز کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں اس میں نان آبسٹینٹنگ کلوز ہے 48(5) آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ پڑھ لیں اس کو. جی میں پڑھا. یہاں جب بھی یہاں جو ہے صدر اگر جیسے یہ اسمبلی صدر صاحب جو سمری تھی اس کو سائن نہیں کرتے تو 48 گھنٹے میں اسمبلی ختم ہو جاتی. تو پھر ہم سیکشن 57 جو اب امینڈ کر دیا انہوں نے اس میں چلے جاتے جس میں الیکشن کمیشن مجاز ہوتا تاریخ دینے کے. تو یہ دو فرق. اور دوسری بات ہے کیا ایکٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کو اوور رائڈ کر سکتا ہے؟ یہاں کوئی شک ہے کسی کو کہ صدر نے ڈیزالو کی اسمبلی یا 48 گھنٹے کے بعد ڈیزالو ہوئی جو ایک آئین میں طریقہ کار دیا ہے؟ اور یہی کیس 1 مارچ کا جو ججمنٹ تھا اس کے اندر یہی آیا ہے کہ جب آپ نے کوئی گورنر یا صدر ڈیزالو کرتا ہے تو ان کو تاریخ دینی ہے. اگر وہ ایفلکس آف ٹائم سے یعنی 48 گھنٹے کے بعد اگر صدر یا گورنر سائن نہیں کرتے تو پھر آپ سیکشن 57 پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ بالکل کلیئر ہے. یہاں صدر نے تاریخ دینی ہے. وہ آپ کہہ رہے تھے الیکشن کمیشن کے لوگ کہہ رہے ہیں ہم اس کو نہیں مانیں گے، وہ پہلے وہ آئین شکنی کر چکے ہیں، پھر کرتے ہیں بیٹھ کے. ٹھیک، ہم نے سپریم کورٹ بعد نے تو اسی پوائنٹ پہ پٹیشن داخل کر دی ہے جو سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. کنور دلشاد صاحب 48 کے تحت کی ہے، اسی کے تحت ڈیٹ دینی ہے. دلائل میں تو ہم ٹھیک فرما رہے ہیں، اب زبیر صاحب غالباً ٹھیک فرما رہے ہیں، اپنے کا منطق ٹھیک ہے. لیکن ہمارا جو الیکشن کمیشن پاکستان کا پوائنٹ آف ویو دیکھا جائے جو ہم دیکھ رہے ہیں تو سیکشن 57 بھی بہت امپورٹنٹ ہو گیا. وہ بھی الیکشن ایکٹ کا جو بنا ہے ترمیم کی گئی ہے جس میں کہ تو پریزیڈنٹ کا جو استحقاق تھا مشاورت کرنے کا وہ حذف کر دیا گیا. تو ابھی تمام اختیارات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن پاکستان کو مل گئے تو وہ انتخابات کی تاریخ کا متعین کریں گے. سر اس میں ذرا ایک کلیئرٹی دے دیں کنور دلشاد صاحب، ایک کلیئرٹی دے دیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکٹ کے تحت کلوز 57 میں مشاورت ختم کر دی گئی ہے، لیکن وہ مشاورت
ٹھیک ہے. اب یہ صدر صاحب نے خط لکھا ہے کہ آپ اس سے مشاورت کریں، کس قانون کے تحت مشاورت؟ اس کے تحت قانون. ٹھیک. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں مشاورت نہیں ہو سکتی، لیکن اس بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں کہ صدر خود تاریخ دے سکتے ہیں. صدر تاریخ دینے کے مجاز نہیں رہے نا سیکشن 57 کے تحت. صدر کے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی تاریخ متعین کر سکے. ہاں پہلے جو ہمارا جو تھا سیکشن 57 یہ پارلیمنٹ ایکٹ کی ترمیم سے پہلے، اس وقت صدر صاحب کی مشاورت بڑی لازمی تھی، مینڈیٹری تھی. سر مشاورت ختم ہو گئی نا. فیصلہ اگر یہ میں نے جتنی زندگی دیکھی ہے، میں جدون صاحب سے بھی یہی پوچھ لیتا ہوں، جتنا میں نے سنا ہے جی، اگر ایک ایکٹ ہے اور ایک آئین ہے، آئین سپر سیڈ کرتا ہے. سو آئین درست ہے، آپ اپنے دلائل ہوتے ہیں، ہمارے دلائل تو یہ آ رہے ہیں کہ اگر تو آپ کیا میری اس خبر کی تصدیق کریں گے کہ اگر صدر صاحب نے تاریخ دی تو الیکشن کمیشن اس کو مسترد کرے گا؟ نہیں، صدر کے پاس تو اختیار اسمبلی کی جو الیکشن تک کی تاریخ دینے کے مجاز ہی نہیں رہے. سر صدر نے دے دی تاریخ، فرض کریں صدر نے دے دی تاریخ 58 کے ساتھ، وہ تمام اختیارات وہ الیکشن کمیشن کو مل گئے ہیں. اور اسی لیے جو کل جو خط کی روشنی میں جو کل الیکشن کمیشن پاکستان کا جو اہم اجلاس ہو رہا ہے اس میں وہ فیصلہ کریں گے. لیکن ہماری جو بھاری اطلاع کے مطابق الیکشن کمیشن پاکستان کا جو ہے وہ صدر پاکستان سے ملاقات نہیں کریں گے. وہ اس کے خط کا جواب دے دیں گے کہ جناب آپ کا جو خط ہے اس میں آرٹیکل 58(1) اور سیکشن 57 اور 58 کو ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو آپ سے مشاورت جو ہے وہ قانونی طور پر درست نہیں ہے. ہم آپ سے مشاورت کرنے کا مزاج ہی نہیں ہے. ٹھیک، تو وہ کس بات کے ہم آپ سے مشاورت کریں جب آپ کے پاس اختیار ہی نہیں. زبیری صاحب حاصل میں پاکستان کرے گا نہیں ملاقات کرے گا، وہ خط کا جواب. ٹھیک سر، یہ ایک چیز ہے، دو مختلف چیزیں کر لیں. دو ہم دلائل کے اوپر بات کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے جی مشاورت کے اوپر کل الیکشن کمیشن کہے گا صدر سے مشاورت کسی قانون کے تحت نہیں ہے، اس لیے میں مشاورت ہم نہیں کریں گے. یہ ایک آرگومنٹ. دوسرا کہ الیکشن کی تاریخ دینے کا صدر کا اختیار. پھر زبیر صاحب اس کے بعد آپ بتائیے گا کہ کیا صدر مشاورت کا جو خط لکھا ہے غلط لکھا ہے کیونکہ کسی آئین کے تحت یا کسی قانون کے تحت نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں، اب اس میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے یہ پہلے سپریم کورٹ کے اندر. زبیر صاحب میں آ رہا ہوں، جدون صاحب کو سن لوں میں، اس کے بعد آپ کے پاس. یہ آلریڈی سپریم کورٹ کے اندر یہ کیس سیٹل ہو چکا ہے. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. صدر نے کے پی کے لیے تاریخ دے دی، پھر انہوں نے وہ واپس کی کہ صدر کے پی کے لیے تاریخ نہیں دے سکتا، وہ گورنر دے گا اسی رول کے تحت. اور کیونکہ ادھر پنجاب میں اسمبلی کے اوپر دستخط نہیں کیے تھے گورنر نے، وہاں پر الیکشن کمیشن دے گا. یہ سیٹل دیکھو، آئین کو آپ اوور رائڈ نہیں کر سکتے کسی بھی لا کے تحت. آئین از اے سپریم لا آف دا لینڈ. آپ اس کو کس طرح ایکٹ کے ساتھ اوور رائڈ کر سکتے ہیں؟ اب اس میں لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا سامنے لکھا ہوا ہے شیل اپوائنٹ ڈیٹ. اب ان کا ایک یہ آرگومنٹ ہے کہ جی ایڈوائز تو پرائم منسٹر آلریڈی بھیج چکا ہے ڈیزالو کرے، اور اس کے بعد پرائم منسٹر ختم ہو چکا ہے. نہیں، اس کے بعد ایک اور چیز ہے، جو کانسٹیٹیوشن پاور دیتا ہے پریزیڈنٹ کو ان ڈسکریشن، تو وہ ایڈوائز کی پابند نہیں ہے. پابند وہ ہے کہ جس طرح اسٹیٹ کے باقی فنکشن ہے. الیکشن کمیشن کو انہوں نے اس لیے بلایا ہوا کہ پروگرام دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے. انہوں نے کہا کوئی ایسی ڈیٹ پرپوز کریں ان کے مشورے سے کہ ان کے لیے وہ کمفرٹیبل ہو، ان کے لیے کنوینئنٹ ہو. انلیگل ہوگی ملاقات؟ ملاقات کس طرح انلیگل ہے؟ ملکات میں کیا لکھ سکتے ہیں نہ ملکات کے وہ کسی کے خلاف کنسپریسی کر رہے ہیں، کوئی مرڈر کرا رہے ہیں کسی کو کہ ملاقات انلیگل ہے. یہ ملاقات اگر کسی قانون میں اس طرح کی ملاقات کا ذکر نہ ہو اور ملاقات کی جائے، آپ کہہ رہے ہیں یہ انلیگیلٹی نہیں ہے، دونوں نے مل کے ہی کام کرنا ہے تو پھر دونوں مل کے بات کر کے کر لیں. یہ کانسٹیٹیوشنل دیکھو، دونوں کانسٹیٹیوشنل. پریزیڈنٹ کے پاس زیادہ پاور ہے، یہ از اے کانسٹیٹیوشنل ہیڈ آف دا کنٹری، یہ از اے ہیڈ آف دا فیڈریشن. آپ ایک کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن ہے، اس کو بلا رہا ہے کہ یہ میرا اختیار ہے ڈیٹ دینے کا. آپ کا آگے پروگرام جو ہے الیکشن کنڈکٹ کرانا وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. آبویسلی اس سے کنسلٹیشن تو ہونی چاہیے نا.